بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز علماء ذیشان، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات ماہ مقدس محرم الحرام کی آج کی اس بابرکت تاریخ میں بھی اور دن میں بھی حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام رفقائے کرام حضرات شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مقدس بارگاہوں میں اپنے غلامانہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے کئی روزہ مبارک محافل کا ہر سال اہتمام ہوتا ہے، اور اسی سلسلے کی آج کی اس بابرکت محفل اقدس میں ہم سب حضرات حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ احباب جس عقیدت، جذبے اور محبت کے ساتھ ہر سال ان محافل کا اہتمام فرماتے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے اس ذکر مبارک کے فیض و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ قاری محمد اقبال صاحب آگے تشریف لائیں گے، بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ مختار احمد خان صاحب نے جو اعلان فرمایا ہے کہ ہم جو آج اس دور میں اور ان حالات کے اندر مبتلا مسلمان ہیں، تو ہمارے لیے حضور ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرت طیبہ کے اندر، ان کی حیات مبارکہ کے اندر ہمارے لیے رہنمائی کا کیا درس موجود ہے۔ اس حوالے سے جو سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ حضور ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پاکیزہ بارگاہوں کا تعلق محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ ہے، اور جو محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، ان کے حوالے سے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات بابرکات نے اپنے وصال اقدس سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے یہ بات واضح فرما دی تھی کہ قیامت تک جتنے بھی فتنے آئیں گے، چاہے وہ عقائد اور نظریات کے حوالے سے ہوں، وہ اخلاقیات کے حوالے سے ہوں، وہ مالی فتنے ہوں، سماجی معاشرتی فتنے ہوں، الغرض زندگی کے اندر جتنی بھی مشکلات اور جتنے بھی اہم ترین امور اور معاملات آئیں گے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں میں اللہ کا پیارا آخری رسول علیہ السلام تمہارے درمیان چھوڑ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں لے جا رہا ہوں، ایک اللہ پاک کی پیاری کتاب قرآن مجید، اور دوسرا فرمایا میرے اہل بیت اطہار ہے۔ اور محبوب علیہ السلام نے گارنٹی جاری فرما دی اور ضمانت عطا فرما دی کہ اگر تم لوگ صدق دل کے ساتھ ظاہراً و باطناً ہر اعتبار سے پورے اخلاص کے ساتھ اگر اللہ پاک کی پیاری کتاب قرآن مجید اور میرے پیارے اہل بیت اطہار کے ساتھ لگ کر رہو گے، تو چاہے جتنے بھی فتنے آ جائیں، جتنی زندگی میں مشکلات آ جائیں، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، ہمیشہ سیدھے راستے اور حق کے اوپر قائم رہو گے۔ چنانچہ ہم جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت کے ہاں صحیح مسلم شریف کی 2 جلد صفحہ 225 کتاب الفضائل کے اندر حضرت سیدنا زید ابن ارقم، جو کہ سابقین اولین مہاجرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہیں، اور جن کے گھرانے کا تعلق ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی بارگاہ اقدس کے ساتھ انتہائی مضبوط ہے،
یہاں تک کہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ جب اہل مکہ نے ابتدائی دور کے اندر اتنی مشکلات مکہ شریف کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کے خلاف کھڑی کر دیں کہ آزادانہ طور پر محبوب کریم علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں چلنا پھرنا دشوار ہو گیا، تو محبوب کریم علیہ السلام نے کوہ صفا کے دامن میں ایک کلا نما جو بڑی حویلی تھی، وہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ابتدائی پیارے صحابہ کرام میں سے حضرت ارکم کی حویلی تھی، جس کو دار ارکم کہا جاتا ہے۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی تمام تبلیغی اور دینی سرگرمیوں کا مرکز جو ہے وہ حضرت ارکم کے گھر دار ارکم کو قرار دے دیا محبوب علیہ السلام نے، اور وہاں حضرت ارکم کے گھر میں محبوب کریم علیہ السلام پناہ گزین ہو گئے۔ حضور سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ اس وقت 13 اور 14 سال کی عمر مبارک میں تھے۔ آپ کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ اپنے گھر میں آرام کرنے کے بعد آپ حرم کعبہ میں جایا کرو گے۔ جتنے نئے لوگ طواف کعبہ کے لیے آئیں، آپ آب زمزم شریف، حرم مسجد حرام شریف اور صفا و مروہ، ان کے درمیان میں آپ چکر لگاتے رہیں گے۔ کوئی اجنبی نیا چہرہ آپ اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں گے، یہاں دار ارکم میں وہ معلومات دیں گے، اور اگر کسی کو آپ دیکھیں کہ کوئی شخص بالکل اکیلا اجنبی مسافر بیٹھا ہے، کسی کے ساتھ کوئی کلام نہیں کرتا، دکانداروں تک سے نہیں ملتا، اور کھانا پینا صرف آب زمزم شریف کے ذریعے سے چلاتا ہے، تو پیارے علی پاک آپ نے اس کے ساتھ جڑ جانا ہوگا۔ وہ یقیناً مجھ اللہ کے سچے رسول علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہے، تلاش میں آیا ہے، اس کو آپ مختلف طریقوں سے فاصلہ رکھ کے آگے چلیں گے، اور کسی کو بھی کافر کو پتہ نہ چلے کہ یہ علی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آپ ان کو اس طریقے سے رہنمائی دیتے دیتے دار ارکم میں میرے پاس پہنچا دیا کریں گے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جن کے ابا جان، جن کا اصل نام جندب بن جنادہ ہے اور قبیلہ بنو غفار، کچھ لوگ کہتے ہیں غفاری، تو غفار لفظ سے یہ نہیں ہے بلکہ غفار لفظ ہے، فعال کے وزن پر شد نہیں پڑھنی اور غین کے اوپر زبر بھی نہیں پڑھنی، زیر پڑھنی ہے، اصل عربی میں تلفظ اس طرح ہے۔ تو بہت بڑا قبیلہ ہے جزیرہ نما عرب کا، حجاز مقدس کے اندر بنو غفار۔ تو حضرت جندب بن جنادہ ابو ذر جن کی کنیت ہے رضی اللہ تعالیٰ، آپ بھی سابقین اولین میں شامل ہے۔ تو سیدنا ابو ذر نے پہلے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا تحقیق حالات کے لیے، اور سمجھا دیا بنو غفار کے سردار حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی جان، آپ نے کسی مکہ کے شخص سے ملاقات نہیں کرنی، اور یوں ظاہر کرنا ہے کہ آپ صرف رب کعبہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، دکاندار سے کوئی چیز خریدنی نہیں ہے، آپ بے فکر رہیں۔ آب زمزم شریف میں اللہ نے وہ برکت رب کعبہ نے رکھی ہے، آپ کی پیاس بھی ختم ہوگی، آپ کی بھوک بھی اسی کے ذریعے سے مٹ جایا کرے گی۔ تو فرمایا رب کعبہ اسباب پیدا کرے گا، اور جس پیارے نبی علیہ السلام کی خبریں آ رہی ہیں آپ کی ملاقات کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور آپ پوری معاملات کی تحقیق اور اس نبی علیہ السلام سے اس طرح ملاقات کریں کہ کسی مکی شخص کو اور کافر کو پتہ نہ چلے، پھر آ کر مجھے رپورٹ دیں، آپ پھر قبیلہ سنبھالیں گے اور میں پھر اس محبوب کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو آپ دیکھیے کہ حضرت ابو ذر کے بھائی پہلے اور بعد میں حضرت ابو ذر آئے، تو حضور مولا مرتضیٰ چونکہ آپ کی عمر مبارک بالکل بچپن مقدس تھا، آپ کی طرف زیادہ توجہ بھی لوگوں کی نہیں جاتی تھی، لیکن حضور مولا کائنات وہ کریم ہستی ہیں کہ دعوت ذوالعشیرہ میں جب محبوب علیہ السلام نے 3 مرتبہ بنی ہاشم کو فرمایا کہ تم میں سے کون اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا، سارے بنو ہاشم خاموش رہے، حضور مولا مرتضیٰ بچپن میں کھڑے ہو گئے، حضور آپ حکم جاری فرمائے انی لانصرنک نصرا مؤزرا۔ آج تک کسی رسول اور نبی علیہ السلام کے کسی حواری اور کسی صحابی نے اپنے رسول علیہ السلام کی ایسی مدد اور خدمت نہیں کی ہوگی جیسی خدمت میں آپ کی علی بن ابی طالب بجا لاؤں گا۔ تو وہی دار ارکم کے اندر جو ہے اس طرح محبوب علیہ السلام نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو گھرانہ ہے حضرت ارکم کا، محبوب علیہ السلام کو جب کہ ہر وقت جان کا خطرہ ہے،
تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اس وقت اتنا اعتماد ہے حضرت ارقم کے اوپر، ہاں جی، اور آپ کے گھرانے کے اوپر، کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ان مشکل ترین حالات میں دار ارقم کو کوہ صفا کے دامن میں اپنا مرکز مقرر فرمایا۔ محبوب علیہ السلام وہیں پناہ گزین ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی کریم ہستیاں بھی مشرف اسلام ہوئے ہیں تو دار ارقم میں حاضر ہو کر مصطفیٰ علیہ السلام کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے۔ تو الغرض حضرت ارقم جن کے ساتھ محبوب علیہ السلام کے اتنے رابطے، اتنا اعتماد، ہاں جی، تو ان کے پیارے فرزند ہیں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ، اور پھر آپ دیکھیں حضور مولا کائنات کوفہ کو آپ نے مرکز قرار دیا مختلف اعلیٰ ترین مقاصد اور اسباب کے لیے۔ تو حضرت زید جو ارقم کے فرزند ہیں انہوں نے فرمایا کہ اب ہم مدینہ طیبہ میں پہلے محبوب کی خاطر ہم نے مکہ شریف اپنی حویلیاں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، محبوب مدینہ طیبہ میں ہم نے اپنے سارے کاروبار، معاملات، خواتین، بچے ادھر شفٹ کر لیے، اور اب ہم حضور مولا مرتضیٰ کے ساتھ ہیں۔ مولا مرتضیٰ اب کوفہ میں چلے گئے ہیں تو ہم مدینہ طیبہ میں نہیں رہ گئے، یہ آخر تک حضور مولا مرتضیٰ کے ساتھ رہے۔ پھر سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی بیعت میں آ گئے۔ سیدنا امام حسن جب صلح فرما کر مدینہ طیبہ، حضرت زید بن ارقم اپنے پورے گھرانے سمیت پھر مدینہ طیبہ، یعنی جدھر محبوب کا گھرانہ جا رہا ہے حضرت زید بن ارقم کا گھرانہ بھی اسی طرف ہی جا رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا زید ابن ارقم صحابی ابن صحابی رضی اللہ عنہ، آپ سے مروی یہ حدیث پاک ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی مقدس ذات بابرکات نے اپنے وصال اقدس سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے آپ نے ذی الحج کے مہینے میں محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، بے شک اے میرے پیارے امتیوں، ان قریب اللہ پاک کی طرف سے مجھے داعی، بلانے والا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اور بلاوا لے کر آنے والا میری بارگاہ میں حاضر ہوگا، یعنی حضور سیدنا ملک الموت حضور سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی کریم ذات بابرکات کے متعلق محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان قریب رب تعالیٰ کا داعی میرے پاس تشریف لائے گا اور میں نے رب کے بلاوے پر فوراً لبیک فرما دینا ہے۔ تو فرمایا پھر میں اللہ پاک کی بارگاہ میں جلوہ گر ہو جاؤں گا، لیکن اللہ کریم کی بارگاہ میں جلوہ گر ہونے سے پہلے، اپنے وصال اقدس سے پہلے، تارکن فیکم الثقلین، میں 2 نہایت ہی گراں قدر اور عظمت والی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور آگے کیا مبارک الفاظ ہیں، آگے الفاظ ہیں، لن تدلوا بعدی ما تمسکتم بہما، وہ جو ثقلین کریمین 2 گراں قدر عظمت والی چیزیں میں اللہ کا محبوب تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ما تمسکتم بہما، جب تک تم پوری سچائی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ ان دونوں ثقلین کے ساتھ لگ کے رہو گے، لن تدلوا بعدی، میرے بعد کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ تو چونکہ یہ آخری امت ہے، خاتم الامم ہے محبوب علیہ السلام کی امت، محبوب علیہ السلام خاتم النبیین والمرسلین ہے، اور آپ کی نسبت خاتمیت کی وجہ سے ہی محبوب علیہ السلام کی امت آخری امت ہے، اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن پاک میں انہو لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا ایک ہوتا ہے چھپا ہوا دشمن۔ مبین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابانا یبین و ابانتن فہو مبین، قرآن پاک کو بھی کتاب مبین قرار دیا گیا ہے، لوح محفوظ کو بھی کتاب مبین قرار دیا۔ مبین کا معنی ہوتا ہے جس میں کوئی پوشیدگی، کوئی خفا، کوئی پردہ نہ ہو، ہر ایک کے حوالے سے اللہ پاک یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان کی دشمنی تم اولاد آدم کے ساتھ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ علل اعلان کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ تو تمہیں بھی شیطان کے حوالے سے اس طرح چلنا چاہیے جیسے کھلے دشمنوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ چلا کرتا ہے۔ اس نے چھپائی نہیں اپنے دل کی بات، اس نے کہا فبے عزت کا، اللہ پاک مجھے تیری عزت کی قسم ہے، یہ قرآن پاک کے مبارک الفاظ ہیں۔ جس آدم علیہ السلام کی میں نے تعظیم اور ادب نہیں کیا، سجدہ تعظیمی نہیں کیا،
تو ایک سجدہ تعظیمی نہ کرنے کی وجہ سے، حالانکہ میں اللہ پاک تجھے تو اپنا خالق مانتا ہوں، تجھے تو اپنا رازق مانتا ہوں، تجھے اپنا مالک مانتا ہوں، اپنا معبود برحق مانتا ہوں، تو تیری عبادت کا تو میں منکر نہیں، ہاں لیکن میں آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کرتا، میں ان کی عظمت کو نہیں مانتا، انا خیر منہ، میں ان سے افضل والا ہوں۔ وہ آج جلوہ گر ہو رہے ہیں، میں 9.25 لاکھ سالوں سے تیری عبادت بھی کر رہا ہوں، ہر معاملے میں تیری اطاعت بھی کر رہا ہوں، لہٰذا میں ان کی تعظیم نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے قانون عطا فرما دیا، فرمایا 9.25 لاکھ سال کی عبادت بھی نام اعمال میں ہو، اطاعت بھی نام اعمال میں ہو، لیکن یہ لاکھوں سالوں کی عبادتیں اور اطاعتیں میں اللہ قبول تب کرتا ہوں کہ جس اپنے پیارے کے ادب اور تعظیم کا حکم دوں اس کی تعظیم بجا لانی ہے۔ آج تو ہمارے نوجوانوں میں مرزا علی جہلمی صاحب اور ایسے نوجوان ولاگرز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب توحید بیان ہوگی تو توہین تو ہوگی، یعنی یہ ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، اور یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے دور سے امت میں انجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور امت کی رگوں میں اس کو داخل کرنے کی کوشش کہ اللہ کی توحید پر ایمان اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کے پیاروں کی توہین نہ کر دی جائے، توحید اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے پیاروں کی توہین نہ ظاہر کی جائے۔ یہ توحید وہابی توحید ہے، یہ توحید اسلامی توحید نہیں ہے۔ اسلامی توحید یہ ہے کہ اللہ پاک نے تو اپنا پہلا خلیفہ انبیاء کرام علیہ السلام میں عالم اجسام، عالم دنیا میں سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام کی ذات بابرکات کو جلوہ گر فرمایا، تمام نوریوں کو بھی حکم دیا اسجدوا لآدم اذ قال ربک للملائکۃ، تمام فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، جن کے اندر نور موجود ہے وہ سارے فسجدت الملائکۃ کلهم اجمعون۔ ایک بھی نوری آدم علیہ السلام کی تعظیم ادب سجدے سے پیچھے نہیں رہا، سجد الملائکۃ کلهم اجمعون، جبریل امین علیہ السلام سمیت سارے تعظیم بجا لائے اور سجدہ تعظیمی کیا۔ ناری جن بڑی تعداد میں زمین پر موجود ہیں، ان کا سردار جو ہے ابلیس ہے، عزازیل، فرمایا سارے جن سجدہ نہیں کریں گے، صرف ان کا نمائندہ ابلیس ہی سجدہ کرے گا، لیکن ابا وہ اکڑ گیا، انکار کر گیا، واستکبر اور تکبر کا مظاہرہ کیا، وکان من الکافرین۔ قرآن فرماتے اللہ پاک نے فرمایا ما منعک ان تسجد لآدم اذ امرتک، اے ابلیس مجھے بتا، اذ امرتو کا یہ قرآن پاک کے الفاظ ہے، جب میں نے نام لے کر تجھے امر کیا اور حکم کیا کہ میرے آدم کو سجدہ تعظیمی کر، ما منع کا بتا رکاوٹ کیا چیز بنی ہے۔ میرے دوستو پھر قرآن تو وہ توحید قبول فرماتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت بھی ہو، اللہ پاک کے ساتھ تعلق بھی ہو، اور اللہ کے پیاروں کا بھی پورا ادب اور احترام ہو جس کے اندر۔ تو اللہ پاک نے قانون عطا فرما دیا کہ کوئی 9.25 لاکھ سال عبادتیں کرے، ہر معاملے میں مجھے اللہ کا حکم مانے، اطاعت کرے، لیکن قبول تب کروں گا یہ جب ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کا دور مبارک ہے، قیامت تک اولاد آدم کو یہ معاملہ کر کے اللہ تعالیٰ نے تعلیم عطا فرما دی کہ میں اپنی اطاعتیں، اپنی عبادتیں قبول تب کرتا ہوں جب میرے پیاروں کا ادب اور تعظیم تمہارے اندر عملی طور پر موجود ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب شیطان نے جب نہیں سجدہ کیا اور اکڑ گیا تو اللہ پاک نے فرمایا فخرج، نکل جا میری بارگاہ سے، مجھ اللہ کی بارگاہ سے اس کا تعلق ہے جس کا میرے پیاروں کے ساتھ تعلق ہے۔ آج لوگ بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے مفسر ہیں، بڑے بڑے محدث ہیں، بڑے بڑے فقیہ ہیں، شیطان سے بڑے عالم ہیں، شیطان سے بڑے فقیہ ہیں، ابلیس شیطان سے بڑے محدث ہیں۔ 9.25 لاکھ سال اتنا اس کے پاس علم تھا۔ امام فخر الدین رازی 606 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، جب ان کے وصال کا وقت آیا کتنی کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ ابلیس جناب سامنے آ گیا ایک انسان کی صورت اور کہتا ہے جی میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، وہ ذات ہے ہی نہیں، یہ خود بخود کائنات بن گئی ہے، آپ اتنے بڑے علم کلام کے امام ہیں، بتائیے کون سی آپ کے پاس دلیل ہے؟
کتاب و سنت کو میں مانتا نہیں ہوں کیونکہ میں تو ہوں ہی غیر مسلم، عقلی دلیل سے مجھے قائل کرو۔ ایک دلیل دی، دوسری دلیل دی، تیسری، 360 دلیلیں امام فخر الدین رازی علیہ رحمت نے قائم فرما دی اللہ پاک کے وجود باری تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر، خالق کریم ہونے پر۔ وہ ہر ایک پر کوئی نہ کوئی المعترض و کالعامہ، اعتراض کرنے والا تو اندھے کی طرح ہوتا ہے، بس بات چلا دیتا ہے، کرتا گیا۔ آپ کے شیخ کریم حضرت نجم الدین کبریٰ اس وقت وضو فرما رہے تھے، وہاں سے پانی کا چھینٹا مارا کیونکہ امام فخر الدین رازی کا آخری وقت آ گیا۔ فرمایا یہ شیطان ہے، یہ انسان نہیں، اس کو یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ میں بلا دلیل ہی رب کریم کو مانتا ہوں اور اس کی ذات پر میرا ایمان ہے۔ ہر ایک کے ایمان کو خراب کرنا، تو جو 360 دلیلوں کو رد کرتا ہے وہ تھوڑا صاحب علم و دانش اور تھوڑا عقل والا ہے۔ میرے دوستو، علم اس کے پاس بہت ہے، عمل اس کے پاس بہت ہے، عبادت، ریاضت، بندگی، اللہ کی اطاعت 9.25 لاکھ سال پہلے کا، وہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے بھی 9.25 لاکھ سال پہلے کا اللہ نے اس کو پیدا کیا ہوا ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب آدم علیہ السلام کا ادب اور تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا فخرج، نکل جا میری بارگاہ سے، کیونکہ میری بارگاہ کا مقرب اور مقبول وہ ہوتا ہے جو مجھے بھی مانے، میرے پیاروں کو بھی مانے۔ جس کے ادب تعظیم کا میں حکم دوں اس کی تعظیم کرے، تعظیم بجا لائے۔ ہاں جی، لہذا فخرج، نکل جا، مجھ سے تیرا کوئی تعلق نہیں۔ اس نے کہا اللہ پاک تو نے نکال دیا، تو مجھے انذرنی، مہلت دے۔ اللہ پاک نے فرمایا انک من المنذرین، کیونکہ حکمت ربانی کا تقاضا ہے، اگر شیطان کو وہیں فنا کر دیا جاتا تو قیامت تک کھرے کھوٹے کا پتہ کیسے چلتا، اچھائی برائی کا تقابل کیسے ہوتا؟ تو حکمت تھی کہ یہ زندہ رہے، موجود رہے قیامت تک۔ فرمایا تجھے مہلت دے دی۔ اس نے کہا اللہ پاک تو اپنے وعدوں کے تو کبھی خلاف کرتا ہی نہیں ہے، جب تو نے مجھ سے وعدہ فرما لیا، اعلان فرما دیا قیامت تک مجھے نہیں مارے گا، اور جتنی میرے اندر قوتیں، طاقتیں فطرتی طور پر تو نے پیدا کی ہیں وہ بھی ختم نہیں کرے گا، ساری طاقتیں میرے پاس موجود۔ اللہ پاک نے فرمایا بالکل اسی طرح، میرا وعدہ حق ہے۔ ہاں جی، تو کہنے لگا اللہ پاک پھر تیرا وعدہ ہے برحق، تو جس آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کر کے میرا سارا کچھ برباد ہوا ہے، میں اس کا سارا بدلہ قیامت تک آدم علیہ السلام کی اولاد سے لوں گا۔ لہذا فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، جتنے آدم علیہ السلام کے بیٹے بیٹیاں قیامت تک ضرور بالضرور ان سب کو اغوا اور گمراہ کروں گا اور جہنم میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہاں الا عبادک منہم المخلصین، لیکن وہ تیرے بندے جو مخلص اور مقام اخلاص پہ آ جائیں گے، میرا کوئی اثر ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو بھائی شیطان نے تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، فبعزتک، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، تمام کی تمام اولاد آدم کو میں ضرور بالضرور گمراہ کروں گا۔ ہاں میرے داؤ پیچ کا اثر نہیں ہوگا تو ان پر جو تیری بارگاہ میں مخلص بندے ہیں۔ ٹھیک، وہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، اور انبیاء کرام کے علاوہ صدیقین ہستیاں جو ہوتی ہیں تو وہ محفوظ ہستیاں ہوتی ہیں۔ وہ اہل بیت اطہار کی کتنی کریم ہستیاں ہیں، وہ صحابہ کرام کی کتنی کریم ہستیاں ہیں۔ ہر دور میں اولیاء اللہ الکاملین جو مقام صدیقیت کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں، پھر ان کے اوپر شیطان کا کسی قسم کا کوئی اثر اور عمل دخل نہیں رہتا ہے، الا عبادک منہم المخلصین۔ تو قرآن نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، اس نے تو پہلے دن کوئی بات نہیں چھپائی، اعلان اس نے کہا ہوا ہے کہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے سب کو اغوا کروں گا سوائے مخلص بندوں کے۔ تو فرمایا میں اللہ تمہیں خبر دے رہا ہوں اے آدم علیہ السلام کے بیٹوں اور بیٹیوں، انسانوں، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ سے آدم علیہ السلام کا زمانہ 7500 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے دور مبارک سے لے کر نبی علیہ السلام کی ولادت مقدسہ تک جو 7500 سال کا دور ہے، روئے زمین 7 براعظموں پر وہ بھی انسانی آبادی دیکھ لیجئے، اور محبوب کے قدم رنجا فرمانے کے بعد ہر دور کے اندر انسانی آبادی آپ پھر بھی دیکھ لیجئے۔ تو محبوب کے آنے کے بعد انسانیت میں تیزی کے ساتھ بڑھوتری اور اضافہ ہوا ہے، افزودگی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی،
اب گزارے یہ ہے کہ شیطان نے جتنی کوششیں پہلے والے لوگوں کے خلاف کی ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جلوہ گری کے بعد اس نے زیادہ کوششیں کرنی ہیں، کیونکہ انسان زیادہ ہے، پہلے والے مومنین کے مقابلے میں اہل ایمان اہل اسلام کی تعداد زیادہ ہے، تو شیطان نے سب سے زیادہ سازشیں اس امت کے خلاف کرنی ہے، کیونکہ کھلا دشمن ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل سارے یہود نصارہ مل جائیں، ان کے اس نے 72 ٹکڑے کر دیے اور اس امت کے اس نے 73 ٹکڑے کر دینے ہیں۔ تو میرے دوستو، محبوب کریم علیہ السلام نے پھر فتنوں کی خبریں عطا فرمائی۔ بخاری مسلم کے اندر حدیث صحیح ہے، اہل تشیع کی کتب میں یہ حدیث صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انی لا ارا فی بیوتکم الفتنہ، میں اتنی کثرت کے ساتھ اپنے وصال اقدس کے بعد سے لے کر قیامت تک اتنی کثرت کے ساتھ شیطان کی جانب سے اپنی امت کے خلاف فتنے دیکھ رہا ہوں وقع المطر، جیسے موسلا دھار بارش برسا کرتی ہے۔ ایک فتنے سے ابھی نکل پاؤ گے کہ اگلا فتنہ تیار ہوگا۔ ابھی ایک فتنہ تم نے سنا، اس کے بارے میں تم تحقیق کر رہے ہو، اس کا رد کرنے کی تیاری کر رہے ہو کہ اچانک دوسری طرف سے نیا فتنہ آ گیا تمہارے علم کے اندر۔ فرمایا کہ وقع المطر، تو جیسے بارش کے قطرے اور موسلا دھار بارش آتی ہے نا، ایک دوسرے کے بعد قطرے آتے ہیں، ایک تو کثرت سے ہوتے ہیں، جگہ جگہ ہوتے ہیں، ہر جگہ قطرے گر رہے ہوتے ہیں بارش کے، اور دوسرے موسلا دھار اتنی تیزی کے ساتھ۔ تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک جو ہے مسلسل موسلا دھار برسنے والی بارش کی طرح جو ہے وہ فتنے میری امت کے اندر قیامت تک شیطان برپا کرتا ہے۔ وہ فتنے عقائد کے فتنے بھی ہوں گے کہ سرے سے ان کا ایمان ہی تباہ کر دیا جائے، وہ فکر و نظر کے فتنے بھی ہوں گے، سوچ کے فتنے، وہ فتنے مال و دولت کے بھی ہوں گے۔ آج دیکھ نہیں رہے ہیں، ہاں جی، آج آپ دیکھ نہیں رہے مال و دولت کا فتنہ۔ ہم میں سے ہر بندہ بس یہ چاہتا ہے کہ پیسہ آئے چاہے جس طریقے سے بھی آئے، اکثریت اسی طرح بن گئی ہے نا جی۔ وہ جو بخاری شریف کے اندر حدیث صحیح ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں سن 16 ہجری میں رومن امپائر کو آپ نے شکست دے دی، ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہو گئے، ہزاروں سالہ نظام اس کا تہ و بالا ہو گیا، اور شام جزیرہ نما عرب میں پورا صوبہ شام کا آپ نے قیصر روم کی دسترس سے نکال لیا، اور بیت المقدس جو ہے وہ آزاد ہو گیا، اور دین توحید کا پرچم وہاں لہرا گیا۔ سن 16 ہجری میں، سن 18 ہجری میں پرشین امپائر، ساسانیوں کا نظام جو سینکڑوں سالوں سے جاری تھا، وہ تہ و بالا ہو گیا، اور آخری ایران کے قلعے نہامت تک پرچم اسلام اور دین توحید جو ہے اس کے پھریرے لہرا گئے۔ پھر کیسر، بس جی ایک منٹ، کیسر و کسریٰ کے جو خزانے، کیسر و کسریٰ کے جو خزانے تھے ان کے ڈھیر لگ گئے مسجد نبوی شریف کے اندر۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام اکابر مہاجرین و انصار ہستیوں کو جمع فرمایا، ان میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا، آج اگر میں اس مسند پہ ہوں تو یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ فرمایا آج اگر میرے محبوب کے پیارے تینوں فرزند ہوتے، آپ کی چاروں نورانی صاحبزادیاں ہوتی، سب سے زیادہ مال و دولت ان کو پیش کیا جاتا، اس مال و دولت میں سے کیوں ہمیں جو ملا ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے ملا ہے۔ آج فرمایا آپ کا نہ کوئی پیارا براہ راست فرزند عالم دنیا میں جلوہ گر ہے، نہ نورانی پیاری صاحبزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ہاں محبوب علیہ السلام کی لاڈلی ترین صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی پیاری اولاد امجاد، آپ کی 5 اولادیں ہیں، لیکن ایک پیارے فرزند حضور سیدنا محسن بن علی رضی اللہ عنہ ماتا صغیرن، وہ 2 مہینے کی عمر میں مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا۔ محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں محبوب نے جنازہ پڑھایا، محبوب نے اپنے نورانی ہاتھوں سے اپنے پیارے نواسے کو آپ نے جو ہے جنت البقیع شریف میں دفن فرمایا۔ تو فرمایا ان کے علاوہ
آج حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ بھی بچپن میں موجود ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ بھی بچپن میں موجود ہیں۔ بڑی صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی حضور سیدتنا ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ بھی جلوہ گر ہیں، اور چھوٹی صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی بچپن میں اپنے بھائیوں سے بھی چھوٹی ہیں، ساری اولاد میں چھوٹی ہیں، وہ بھی جلوہ گر ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا جب ہمیں سب کچھ محبوب کی وجہ سے ملا ہے تو پھر یہ نہیں کہ جس کے کارنامے زیادہ ہیں یا میں حکمران ہوں تو میرے لیے اور میرے خاندان کے، فرمایا سب سے پہلے بیت المال کے رجسٹر میں نام آئے گا تو اہل بیت اطہار کا آئے گا اور بنی ہاشم کا، اور سب سے زیادہ وظیفہ مقرر ہوگا تو اس ہستی کا جس کو سب سے زیادہ میرے محبوب کا نسبی قرب زیادہ حاصل ہے۔ میرے دوستو، اکابر صحابہ کرام کے مقابلے میں اور ان کی اولادوں کے مقابلے میں آپ ہر شیعہ سنی کتاب میں دیکھیں گے سادات نا حسنین کریمین اور آپ کی دونوں ہمشیر گیان کا وظیفہ سب سے زیادہ مقرر تھا۔ ہر ایک ہستی کا وظیفہ مقرر ہو گیا، گھر بیٹھے جو ہے ان کو سارے بنیادی حقوق عطا ہو رہے ہیں۔ اگر ان ہستیوں نے فدق چھیننا ہوتا تو کیا جب کیسر و کسریٰ کے خزانے آئے تھے سب سے زیادہ انہی کو نوازنا تھا؟ پھر اگر انہوں نے محبوب علیہ السلام کے بچوں کو مال و دولت سے محروم رکھنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، ہاں جی، تو ایک فدق وہ نہیں دیتے، لیکن جب کیسر و کسریٰ کے خزانے تو حضرت عمر کا اتنا وظیفہ نہیں ہوتا، حضرت ابو بکر کے بچوں کا اتنا نہیں ہوتا، حضرت طلحہ و زبیر کے بچوں کا اتنا وظیفہ نہیں ہوتا، حضرت عمار ابن یاسر جو شروع سے محبوب پر ہر چیز قربان کرتے آئے، فرمایا ان چیزوں کا اجر ہمیں اللہ نے عطا کرنا ہے، ہمارے پاس جتنے اسباب آئیں گے ان پر سب سے زیادہ حق ہوگا تو گھرانہ مصطفیٰ علیہ السلام اور آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام۔ یہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے، حضرت عمر حضرت عثمان پاک کا مبارک مذہب ہے۔ کیا یہ شیعہ کتابوں میں نہیں ہے؟ کیا یہ سنی؟ تو الغرض بخاری شریف میں کہ حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی باقی تمام ازواج مطہرات کی طرح وظیفہ مقرر ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ وہ تاریخ آ گئی، آپ کو پورے سال بھر کا خرچہ آپ کے در دولت پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر پہنچا دیا گیا، لیکن آپ نے اپنی جتنی شاگردات ہیں، حضرت طلحہ کی صاحبزادی صاحبہ حضرت سیدہ عائشہ بنت طلحہ رضی اللہ عنہا، حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ، اور جتنی مدینہ طیبہ کے اہل بیت اطہار صحابہ کرام کی مقدس نورانی بچیاں ہیں جو آپ سے تعلیم، آپ نے فرمایا بیٹیوں یہ سارا سامان، گندم بھی اٹھاؤ، جو بھی اٹھاؤ، باجرہ بھی اٹھاؤ، باقی کھانے پینے کی اجناس بھی، اور جتنے یہ سونے کے دینار ہیں ہزارہا، چاندی کے ہزارہا درہم ہے، پورے سال کا رزق ہے، یہ سارے کا سارا مختلف بچیاں اٹھا کر مدینہ طیبہ کے ہر گھر میں جاؤ، جو خود مسکین ہو ان میں تقسیم کرو، اگر وہ خود مالدار ہوں صاحب نصاب ہو تو ان سے پوچھو کہ ان کے رشتہ داروں میں، تعلق والوں میں، جاننے والوں میں جو مستحق ہو۔ فرمایا آج سورج بعد میں غروب ہونا چاہیے اور یہ سال بھر کا رزق پہلے ہر ایک ضرورت مند کے پاس پہنچ جانا، یہ صحیح سند حدیث ہے۔ اور جب شام کو یہ ساری عزیزات واپس لوٹی تو حضور ام المومنین اس دن نفلی روزے کے ساتھ تھیں، آپ کے سامنے نمک تھا، چند کھجوریں تھیں، دودھ کا پیالہ اور پانی کا ایک گلاس اور پیالہ تھا، تو یہ ساری ہستیاں بکت رونے لگ گئیں۔ آپ نے فرمایا روتی کیوں ہو؟ میں نے جو ذمہ کام ہے وہ پورا کر دیا۔ جی حضور افطاری کا ٹائم ہے، نماز مغرب بھی پڑھیں گے آپ کے ساتھ۔ تو فرمایا روتی معجوب کی کنہ، تمہیں کس چیز نے رونے پر مجبور کیا؟ حضور رو اس لیے رہی ہیں کہ آپ تو ہیں اس طرح کی کریم ہستی، شفیق ہستی، لیکن ہمیں تو احساس کرنا چاہیے تھا کم از کم اتنے زیادہ سال بھر کے رزق میں سے آج کی افطاری کے لیے تو ہم چند سکے الگ کر لیتے۔ تو پھر حضور ام المومنین بھی رونے لگ گئیں، فجالت تبکی، آپ نے بھی رونا شروع کر دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دور مبارک دنیاوی میں لقد مضى علینا اہل البیت شہر کامل ولم یوقد فی بیوتنا النار، ہم اہل بیت اطہار محبوب کے گھر والوں پر کامل ایک مہینہ گزر جاتا تھا اور ہمارے گھر کے چولہوں میں آگ نہیں جلا کرتی تھی، پورا مہینہ اس دروازہ مصطفیٰ جس سے کبھی کوئی سائل خالی جا ہی نہیں سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے خدمت لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
10 سنوات، میں 10 سال کا تھا جب میرے آقا ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے اور میری امی نے محبوب کے سپرد کر دیا۔ میں 20 سال کا ہو گیا جب محبوب علیہ السلام کا وصال اقدس ہوا۔ فرمایا 10 سال میں نے محبوب علیہ السلام سے تعلیم و تربیت بھی پائی ہے اور آپ کی پردہ داری کی خدمت بھی سر انجام دی ہے۔ فرمایا کوئی سائل رات کو بھی آیا ہے نا، ما سمیتو من فمہی قط کلمۃ لا فی جواب سائل، کسی مانگنے والے کے جواب میں نے نہیں اور انکار کا لفظ کبھی محبوب کی زبان اقدس سے سنا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ سیدنا انس رضی اللہ، کوئی خالی نہیں جاتا، لیکن اپنے گھر مبارک کے اندر مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، سارا روپیہ پیسہ امت میں، غریبوں میں، ضرورت مندوں میں۔ آج ہم کہتے ہیں جی محبوب کو لوکی شریف، کدو شریف پسند تھا سبزیوں میں، ہم کدو شریف کھائیں گے۔ حضرت انس کا فرمان ہے جب سے میں نے دیکھا کہ میرے آقا کو کدو شریف سے بڑی محبت ہے، فرمایا آج میری عمر اتنی ہو گئی ہے، اس دن سے لے کر آج تک میرے گھر میں کوئی کھانا ایسا نہیں پکا جس میں کدو شریف نہ ڈالا گیا ہو، کیونکہ میرے آقا کو پسند۔ تو یار ہم بھی داڑھی شریف رکھنے والی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، کدو شریف بھی کھاتے ہیں رغبت سے، حلوہ شریف بھی رغبت سے، کیونکہ محبوب کو بھی پسند ہے، آپ کی طبیعت بڑی میٹھی ہے، قربان جائیں۔ آپ بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے، فلاں کھانے پینے کی تو ہمیں ساری سنتیں یاد ہیں، یہ ذرا غریبوں مسکینوں میں اللہ جو رزق عطا کرے وہ غریبوں کی خبر کرنے والی سنت پر پھر تو ہمیں عمل کرنا چاہیے نا میرے دوستوں۔ لیکن ہم مال و دولت کے فتنوں میں مبتلا ہیں، یہ بھی فتنوں کا ایک حصہ ہے۔ حضور ام المومنین نے فرمایا ہم پر پورا کامل مہینہ گزر جاتا تھا، ہم صرف دودھ، کھجور اور پانی پر گزارا کرتی تھی، تو فرمایا ایک دن میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو ہے وہ جلوہ گر ہوئے اور ایسی محبت کی باتیں مجھ سے، کیونکہ محبوب علیہ السلام دیکھتے حضور ام المومنین جس پیالے سے پانی پیتی ہیں، آپ قریب جا کر ان کے ہاتھ سے پیالہ زبردستی چھین لیتے اور پھر ان کو دکھا کر جس جگہ ان کے ہونٹ مقدس لگے ہوتے، محبوب علیہ السلام ان کو دکھا کر اسی جگہ اپنے ہونٹ مقدس رکھ کے آپ پانی نوش فرمایا کرتے، بہت محبت کا اظہار فرماتے۔ تو فرمایا اس دن کمال میرے آقا نے مجھ پر کرم نوازی فرمائی، مجھ بنت صدیق پر، میں آپ کا حرم محترم ہوں، زوجہ محترمہ ہوں، اتنی شفقت اور اتنی کریمی کا مظاہرہ فرمایا۔ میں نے عرض کی حضور جب دنیا میں اتنا کرم ہے تو حضور مجھے آخرت میں اپنے آپ سے جدا نہ فرمانا۔ یہ محبت کا معاملہ ہے، جہاں آقا و مولا اور امتی ہستی ہیں وہیں میاں بیوی والا تعلق بھی ہے شرعی طور پر۔ تو حضور دنیا میں تو آپ مجھ پر اتنی شفقت فرماتے ہیں، مجھے سب پر ترجیح اور فوقیت دیتے ہیں، تو حضور آخرت میں مجھے اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا۔ تو فرمایا محبوب علیہ السلام آپ فوری طور پر جو ہے میری طرف متوجہ ہو گئے۔ فرمایا عائشہ آپ آخرت میں بھی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں؟ حضور سب کچھ آقا کے قدموں پہ قربان، آپ سے زیادہ پیارا کون ہے؟ حضور میں آخرت میں بھی آپ کی زوجہ اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک نصیحت اور تلقین کرتا ہوں، اگر اس پر ساری زندگی وصال اقدس تک عمل کرتی رہو گی میرے بعد، تمہیں کوئی بھی مجھ سے جدا نہیں کرے گا، جیسے دنیا میں میرے ساتھ ہو، وصال اقدس کے بعد عالم برزخ میں بھی میرے ساتھ ہوگی، قیامت کے 50,000 سال کے ایک دن میں بھی میرے ساتھ ہوگی، اور ابد الآباد تک آخرت اور جنت میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی میں اللہ کا محبوب آپ کو اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا۔ حضور کرم فرمائیں، مجھے وہ نصیحت، مجھے وہ تلقین فرمائیں تاکہ میں حضور کے ساتھ رہوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پھر علیہ کے اپنے اوپر لازم کر لو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک کہ جب تک پہلے والا لباس استعمال ہوتے 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 گھستے گھستے پھٹتے پھٹتے جب تک اس کو پیوند لگ سکے، جب تک وہ قابل استعمال ہو سکے، پہنا جا سکے، اس وقت تک جب تک بالکل ہی ناقابل استعمال نہ ہو جائے، تم نے اس لباس کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا، اس کی جگہ نیا لباس نہیں خریدنا تم نے۔ اس لیے حضور ام المومنین آپ کو لوگ آ کر پیش کرتے تھے،
کپڑے پیش کرتے، سارا اتنے تحفے تحائف۔ آپ پھر جو بھی بچیاں آپ کی خدمت میں، خواتین، بزرگ، بوڑھی، جوان، جو بھی آتی محبوب کی امتی، آپ کا طریقہ تھا، آپ ان کو لباس عطا کرتی۔ کئی بچیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ باریک کپڑا انہوں نے سر پہ لیا ہوا ہے، آپ ناراضگی فرماتی، پہلے گھر تشریف لے جاتی، اندر کمرے میں حجرہ مقدس میں سے دبیز موٹی چادر نکالتی اس بچی کے سر پر اور فرماتی کہ یہ میرا حکم ہے، تم مجھ سے محبت کرتی ہو محبوب کے حرم محترم سے، تو پھر تم سے یہ چادر جدا نہیں ہونی چاہیے، جب بھی باہر نکلو باریک دوپٹہ لے کر نہیں بلکہ یہ دبیز اور بھاری کپڑا لے کر جو ہے، تاکہ آپ کے بال نظر نہ آئے، آپ کا چہرہ نظر نہ آئے۔ الغرض حضور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ باقیوں پر کرم نوازی فرماتی، لیکن آپ کا محبوب کے وصال اقدس کے بعد آپ 48 کتنا عرصہ، 11 ہجری میں محبوب کا وصال، 50 60 58 ہجری میں آپ کا وصال، 47 سال آپ محبوب علیہ السلام کے بعد عالم دنیا میں جلوہ گر رہی ہیں۔ جب تک آپ کے جوتے مبارک، چپل مبارک، جب تک لباس اقدس زیر استعمال چیزیں ناقابل استعمال نہیں، آپ مرمت کرواتی رہتی تھیں، جوڑ اور پیوند لگاتی رہتی تھیں۔ ساری کائنات کے لیے خزانے کھل چکے تھے، ہر طرف عشرت آ چکی تھی، وسعت مالی آ چکی تھی، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کریم گھرانے کا معاملہ یہ تھا کہ حضور مولا مرتضیٰ کا معاملہ دیکھیں گے تو ایمان کی اتنی کثرت تھی کہ آپ کی کفیں، آپ کی چادر بار بار خود ہی بڑی ہو جایا کرتی تھی، آپ کینچی لے کر کاٹ دیا کرتے، جب تک وہ کپڑا قابل استعمال رہتا حضور مولا مرتضیٰ نیا لباس نہیں بنوایا کرتے تھے۔ یہی حضور ام المومنین کا طریقہ کہ جب تک وہ چیز استعمال کے قابل ہے آپ نے پھینکنی نہیں ہے، آپ نے اس کو عمل میں لانا ہے، اور وہ جو روپیہ پیسہ رزق حلال آ رہا ہے وہ پھر کدھر جائے گا؟ اس سے بڑی بڑی کوٹھیاں تعمیر کرنی ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں، وہ سادہ لباس اور سادہ مکان میں بھی بچے رہ سکتے ہیں، سادگی سے بھی گزر اوقات، جو اپنی بنیادی ضروریات ہیں آپ سال بھر کی پلاننگ کر سکتے ہیں، 2 سالوں کا رزق آپ اکٹھا نہیں رکھ سکتے۔ شریعت مصطفیٰ میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم تو باقی تمام انسانیت کو معاشی نظام دینے، عقائد کا نظام دینے، اصلاح کا اور اخلاقیات کا نظام دینے کے لیے آئے ہیں، مال و دولت اکٹھے کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ کرنا کیا ہے، سال بھر کی معاشی پلاننگ کر لو، اس سال کا تم کر لو، جیسے اس سال کا اللہ نے رزق دیا ہے تمہارے بچوں اور تم سب کا اگلے سال کا رزق بھی هو الرزاق قوت المتین، اس اللہ ذو القوت المتین نے عطا فرمانا ہے۔ سال سے زیادہ ایک دن کا بھی پسندہ، آج ہمارے کروڑوں روپے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، دوائی سے مر رہے ہیں، ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں، بچیاں شادی کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں کوئی احساس نہیں۔ ہمارا ارب ہا روپیہ دوسرے ملکوں کے خزانوں کے اندر ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں، کروڑ ہا روپیہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، عوام سے کیا شکوہ؟ علماء کی حالت یہ بن چکی ہے، اور آج باقی طبقہ ہے زندگی کے مقابلے میں ہمارے پیران اعظام اور بڑی بڑی گدیوں والے خاندان، ان کے کھرب ہا روپے جو ہے وہ اکاؤنٹ کے اندر رکھے ہوئے ہوں گے، لیکن مرید غریب اور مقروض لاچار مزدور ہو کر بھی نذرانہ پیش کر کے جائے گا، پیر کو توفیق نہیں ہوگی کہ مرید کی کبھی مالی مدد ہی کر دے یا اس کی مالی سرپرستی۔ یہ فتنہ ہے مال و دولت کا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی بڑی گدیاں کون سی ان کو پیسوں کی کمی ہے؟ لیکن مزدور وہ پہلے ہوتا تھا بھی پیر لجپال ہوتے ہیں، آج مرید لجپال ہوتا ہے، پیر جیسا بھی ہو مرید غلامی کر رہا ہے، نذرانے پیش کر رہا ہے۔ میں اہل سنت و جماعت ہوں، حضور پیر سیال کا غلام ہوں، ٹھیک ہے، ہم وہابی نہیں ہیں، ہم سنی مسلمان ہیں، با ادب مسلمان ہیں، لیکن جو بات میں نے مالی طور پر معاشرے کی بتائی ہے، یہ مالی فتنہ کیا غلط بیان کیا؟ یہ اسی طرح ہے، آپ سب مانتے ہیں؟ تو میرے دوستو یہ بھی فتنہ، طرح طرح کے عقائد کے فتنے، سوچ اور فکر کے فتنے، نظریے کے فتنے، ہاں جی، مال و دولت کے فتنے، اخلاقیات کے فتنے۔ آج اخلاقیات کا جنازہ نہیں نکل چکا؟ وہ منبر مصطفیٰ کریم علیہ السلام محبوب کے تبلیغ کا پتہ ہے قرآن نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے،
ہاں جی جب کافر نکالتے نا گالیاں تو پھر ہر طبیعت کا بندہ محبوب کے پیارے صحابہ کرام میں مکہ مکرمہ جلال والی ہستیاں بھی تھیں، سیدنا حمزہ، سیدنا عمر، ہاں جی بہت جلال والے جوان بھی موجود تھے، لیکن اللہ پاک جب انہوں نے سوچا کہ آئندہ ہم ترکی بترکی جواب ان کو دیں گے، اللہ پاک نے سورہ انعام میں آیت بینہ نازل فرما دی۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، تم باقی لوگوں کی تربیت، سیادت، قیادت کے لیے بھیجے گئے ہو محبوب کے غلاموں، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ یہ قرآن نے ارشاد فرمایا۔ کیا سورہ انعام میں آج بھی آیت بینہ جگمگا نہیں رہی؟ 7ویں پارے سے سورہ انعام شروع ہوتی ہے، 8ویں پارے میں جا کر مکمل ہوتی ہے، دیکھیے وہاں یہ آیت بینہ موجود ہے۔ لا تسبوا، اے ایمان والو تم سب نہیں کرنی، تم نے گالیاں نہیں دینی۔ کن کو گالیاں نہیں دینی؟ الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پکے کافر، بت پرست، پکے مشرک اور جہنمی اور دوزخی۔ لیکن لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ ہے جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کر کے پکے کافر اور مشرک ہیں۔ تم نے ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، ولید بن پکے جہنمی دوزخی ہیں، لیکن تم نے لا تسبوا، ان کو گالی نہیں دینی، سب نہیں کرنا۔ فرمایا جب تم ان کو گالی دے گے وہ اور زیادہ ری ایکٹ کریں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے عداوت اور دشمنی کو سامنے رکھتے ہوئے یسب اللہ، وہ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ تو مجھے اللہ کو رد عمل میں گالیوں کا سبب تم بن جاؤ گے۔ اچھا بھی یہ تو قرآن کا حکم ہے، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو پکا مشرک و کافر ہو اس کو سب اور گالی نہیں دینی ماں بہن کی یا اس طریقے کی۔ ہاں تم اس کا شرک بیان کرو، اس کا کفر بیان کرو، اس کی خامی بیان کرو اور بالکل واضح کرو کہ اس کا یہ نظریہ غلط ہے، یہ دلیل ہے اس کے غلط ہونے کی، لیکن گالیاں نہ دو۔ وہ میرے بھائی ابو لہب اور ابو جہل کو گالی دینے سے تو قرآن منع کرتا ہو، اور تم کلمے اور اذانیں پڑھ کے اور بڑے بڑے دینی مراکز قائم کر کے حضرت صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہو، حضرت عمر پاک کو سب کرتے ہو۔ یہ کیسا مذہب ہے؟ یہ قرآن پر عمل ہے؟ جبکہ ثقلین میں تو پہلی چیز ہی قرآن پاک ہے، دوسری چیز اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نورانی بارگاہیں۔ تو الغرض ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فتنے تو کا وقع مطر، موسلا دھار بارش کی طرح قیامت تک آتے رہیں گے۔ ان فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، یہ ثقلین کریمین دو عظمت والی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میں اللہ کا محبوب تمہیں بتا رہا ہوں لن تدلوا بعدی ما تمسکتم بہما، جب تک پوری سچائی، عزم و ہمت، اخلاص کے ساتھ ظاہراً باطناً، اوپر سے بھی تمہارا عمل بھی نظر آئے، صرف زبان نہیں چلنی چاہیے، تمہارا عمل بھی اس کے مطابق ہو، تمہارے دل میں بھی وہی چیز ہو، ظاہراً باطناً جب میرے ثقلین کریمین کے ساتھ لگ جاؤ گے، لن تدلوا بعدی، مال و دولت کے فتنے آ جائیں، وہ چاہے اخلاقیات کے فتنے آ جائیں، وہ چاہے عقائد کے فتنے آ جائیں، ساری دنیا شیطانی قوتیں تمہارے خلاف اکٹھی ہو جائیں، لن تدلوا بعدی، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے اگر ثقلین کریمین کے ساتھ لگ کے رہو گے۔ فرمایا احدہما اکبر من الآخر، پہلا جو ثقل ہے وہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بڑا اکبر ہے۔ حبل ممدود الی السماء، تم نے اونچائی پر چڑھنا ہو، تمہیں رسی کی ضرورت ہوتی ہے اوپر جانے کے لیے۔ ہاں جی سادہ دور تھا، اس دور کے مطابق محبوب نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا تم نے اوپر چڑھنا ہو تمہیں رسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو پہلا ثقل ہے حبل ممدود الی السماء، وہ اللہ کی بارگاہ تک لٹکی ہوئی رسی ہے، اس رسی کے ذریعے جیسے ہر لمحہ اوپر جاتے ہو، وہ پہلی چیز کتاب اللہ قرآن سے مضبوطی سے لگ جانا، ہر آنے والے لمحے جیسے جیسے قرآن پر عمل کرتے چلے جاؤ گے تم باقی دنیا کے مقابلے میں بلندی ہی بلندی، اونچائی ہی اونچائی، عظمت ہی عظمت، باقی پستی میں رہ جائیں گے، تم بلندی، حتیٰ کہ تم بارگاہ خداوندی تک پہنچ جاؤ گے۔ بلندی اگر حاصل کرنی ہے نا
نیچائی سے اونچائی کی طرف آنا ہے، پستی سے نکلنا ہے، ہاں جی، اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے جانا ہے، تو فرمایا پھر قرآن کے ساتھ مضبوطی سے ظاہراً باطناً لگ جانا۔ یہ ہمارے محسن ہوتے ہیں جو درس قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں، ہمارے علاقوں میں ہمارے مذہبی رہنما وقت بھی خرچ کرتے ہیں، کئی اپنے دوست ساتھی ہم ذہنوں کو ملا کر مال و دولت بھی خرچ کرتے ہیں، سارے اور ہمیں کیا فون کر دیتے ہیں، میسج کر دیتے ہیں، فیس بک کے ذریعے اشتہار وائرل کر دیتے ہیں، دعوت دے دیتے ہیں ہمیں کہ بھائی ہم تم سے پیسہ نہیں مانگ رہے، صرف آ کر تھوڑا سا وقت درس قرآن سن کے چلے جاؤ۔ ہمارے پوری دنیا کے اندر سب سے بڑے محسن ہیں تو وہ منتظمین ہیں ہمارے مذہبی رہنما جو پابندی سے قرآن کا درس کا اہتمام کر کے قرآن کا پیغام اور احکام ہمارے تک پہنچا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، فرمایا اطرتی اہل و بیتی، پہلی چیز بڑی زیادہ عظمہ وہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ تعالی، وثانیہما اطرتی اہل و بیتی، اور دوسرا ثقل کریم عظمت والی چیز وہ میری اطرت طاہرہ، میرے اہل بیت اطہار ہیں۔ اور آگے فرمایا لن یفترقا، قیامت قائم ہو جائے گی، ثقلین کریمین آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، قرآن میرے اہل بیت اطہار اور اطرت طاہرہ کے ساتھ لگ کے رہے گا، اور اطرت طاہرہ اور اہل بیت اطہار قرآن کے ساتھ لگ کر رہیں گے۔ سچے سید حسنی حسینی کی یہ پہچان محبوب نے بتا دی کہ وہ قرآن سے نہ کبھی الگ ہوگا، اس کی مسجد میں قرآن کا درس بھی جاری ہوگا، بچے بچیوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہوگا، قرآن پر ایمان بھی کامل ہوگا۔ اگر امام علی مقام، یہ میں پہلے سمجھتا تھا بھئی ایسے کوئی ویسے شعروں میں اور ایسے، لیکن نہیں، میں نے اب خود اپنی آنکھوں سے پڑھ لی ہے، پورے ہوش و حواس میں پڑھ لی ہے۔ 120 جلدوں میں ہمارے ایک محدث ہیں اہل سنت و جماعت کے، امام المحدثین امام ابو الیمن عبد الصمد ابن عساکر، 556 ہجری میں ان کا دمشق میں وصال ہے۔ انہوں نے تاریخ و مدینہ دمشق، تو چونکہ یزید کا پایا تخت بھی دمشق تھا اس لیے پورا واقعہ کربلا بھی اس میں، اور انہیں کوئی بات اپنی طرف سے یا محض سنی، انہوں نے کہا حدثنی، مجھے یہ بات فلاں نے بیان کی، اس کو فلاں نے بیان کی، اس کو، وہ آخری بندہ جو واقعے کا عینی شاہد ہے، یا یزیدی لشکر کے ذریعے پہنچا ہے یا امام محمد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اس تک پہنچا ہے، وہ سند بیان کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب امام علی مقام رضی اللہ عنہ سر انور دمشق میں پہنچا تو واقعی قرآن پاک کی فلاں آیت، یہ جلد نمبر 50-57 ہے 120 جلدوں میں سے، صفحہ 117 سے لے کر 114 تک، کئی اس میں کذاب راوی بھی موجود ہیں کئی سندوں کے اندر، اس سند میں نہیں، ضعیف راوی بھی ہیں، لیکن یہ بالکل صحت سند کے ساتھ جلد 57 صفحہ 117 سے 124 تک ہے کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ آپ کا سر انور نیزے پر جب گزر جا رہا ہے تو ایک بالا خانے پر ڈبل سٹوری مکان، اس میں قاری قرآن بیٹھ کر تلاوت کر رہا تھا، انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ عبرت پکڑنے والوں، بے شک اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ہماری عجیب آیات میں سے۔ تو امام علی مقام کے سر انور میں سے فصیح عربی الفاظ میں، آل حجاز کی عربی میں لوگوں نے سنا، آپ نے فرمایا حق ہے قاری صاحب، اصحاب کہف بھی اللہ کی عجیب آیات میں سے، اصحاب رقیم بھی اللہ کی عجیب آیات میں سے، لیکن انا قتلی و حملی عجب من ہؤلاء، میں خاتم النبیین سید الاولین والآخرین کا محبوب ترین نواسہ ہوں، لیکن میرا اس طرح قتل کیا جانا اور پھر میرے سر کو نیزے پہ اچھالا جانا، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو جس قدو سبزی سے محبت کرے، ہر مومن سبزی سے محبت کرتا ہے، اور مجھ حسین سے بڑھ کر بھی مصطفیٰ نے محبت فرمائی ہے کسی سے، اور پھر مجھے قتل کیا ہے تم نے، اور پھر میرے سر کو تم نے مجھے قتل کر دیا، میرے پھر بھی تمہاری آگ نہیں بجھی عداوت اور دشمنی کی اور بغض کی، تم نے سر کاٹ دیے ہمارے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے تو کافر کا مسئلہ کرنے سے، ٹھیک ہے میدان جنگ ہے، اس نے تم پر گولی چلائی، آپ نے جواباً اس کو مار دیا، محبوب فرماتے بس ٹھیک ہے، اب قتل کر کے جب، اور وہ بھی جنگ کے میدان میں، عام حالات میں تو ایک انسان کا قتل قرآن فرماتا ہے
من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. یہ قرآن پاک کے نورانی الفاظ وحی الہی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا جو ایک انسان کو بغیر حکم شرعی قتل کرتا ہے وہ ایک بندے کا قاتل نہیں، فکأنما قاتل الناس جميعا، اس نے گویا کہ ساری کی ساری انسانیت کو قتل کر دیا. تو بات ہو رہی ہے مجاہدین فوجی بھائیوں کی. فرمایا اس نے تم پر حملہ کیا، تم نے اس کو میدان جنگ میں قتل کر دیا، مقصد حاصل ہو گیا. اب اس کا تم مسئلہ کرو، اس کی گردنیں کاٹو، یہ کرو وہ کرو. فرمایا یہ انسانیت کی توہین اور تذلیل ہے. عربی میں اس عمل کو مسئلہ کہا جاتا ہے. میم پر پیش، آگے 3 نقطوں والا، پھر لام، پھر آگے گول ہا، مسئلہ. مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری شریعت میں کافر کا مسئلہ بھی حرام قرار دے دیا گیا. جو محبوب ایک کافر کے میدان جنگ میں اہل ایمان مجاہدین کے ہاتھوں مر جانے اور قتل ہو جانے کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتے، اس رحمت للعالمین جس نے یہ نظام پیش کیا وہ کافروں کا بھی لحاظ کرنے اور انسانیت کو تذلیل سے بچانے کا درس. یزید کس قسم کا مسلمان حکمران اور قائد ہے جو اس مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے بچوں کو شہید کرنے کے بعد بھی ان کی غضب کی آگ نہیں ٹھنڈی ہو رہی اور وہ پھر ان کو نیزوں کے اوپر بھی اچھال رہے ہیں. مومن کو تو جلدی جلدی دفن کرنے کا حکم ہے. سارا مسلمانوں کا علاقہ ہو، یقین ہو جائے کہ فلاں نماز کے بعد اگر جنازہ پڑھیں گے، اگر 100 مسلمان جنازہ گاہ میں آ جائیں گے تو اگر 100 مسلمانوں کے آنے کا یقین ہو جائے تو پھر میت کو انتظار کروانا جائز ہی نہیں رہتا. یہ آج کل ہمارا عیسائیوں والا طریقہ بن گیا ہے. ہاں اگر سرکاری ادارے کہہ دیں کہ بھائی جب تک ہم اجازت نہیں کہ تدفین نہیں کرنی کیونکہ فلاں فلاں معاملات کی تحقیق کرنی ہے، آپ سرد خانے میں ڈیڈ باڈی کو رکھوا دیں، بالکل جو سرکاری ریاستی حکم آئے گا اس پر عمل کیا جائے گا. اگر کوئی اس قسم کا معاملہ نہ ہو تو بیٹا جی برطانیہ سے جہاز اس کو مل گیا اور وہ چل پڑا ہے، تیسرے دن آئے گا، اس وقت اکثر یہ عیسائیوں کی ملت ہے، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت اور طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ دعا کر دے گا، قبر شریف پر آ جائے گا، 3 دن کے اندر آ جائے گا تو بیٹے کو اجازت ہے وہ جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے قبر شریف کے اوپر کیونکہ وہ ولی ہے. تو گزارش یہ ہے اگر وہ بڑا بیٹا ہے تو گزارش یہ ہے میرے بھائی کہ 100 آدمی آ جائیں تو پھر تاخیر جائز نہیں ہوتی. اور امام علی مقام آپ کے سر انور کو کربلا سے کوفہ سے پھر دمشق، آج کہتے ہیں جی وہ عبید اللہ ابن زیاد نے، شمر بن ذوالجوشن نے، عمر بن سعد نے، ان یزیدیوں نے قتل کر دیا. ہمارا یزید تو بالکل بے قصور ہے، اس کے تو علم ہی نہیں ہے، اس نے تو کوئی ایسا حکم ہی نہیں دیا تھا. فضل چشتی وغیرہ آج کل یزیدی جھنڈا اٹھا کر جناب میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں. وہ بدبختو، کیا یہ فرات نامی جو شخص ہے مسلمان، وہ کہتا ہے میں اس کا یزید کے دربار میں موجود تھا اور بعد میں نے اپنے بھائی کو ساتھ لے کر اس جگہ گیا اور کوشش کی لیکن ہم ناکام رہے. فرمایا یزید خبیث نے جیسے ہی آیا آپ کا سر انور کپڑا ہٹایا گیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی. فجال ینقض بالقضیب وجہہ، جس رخسار انور پر، جن مبارک ہونٹوں پر مصطفیٰ علیہ السلام بوسہ دیتے ہیں، بوسہ گاہ مصطفیٰ علیہ السلام ہے. یہ یزید پلید اپنی حکومتی چھڑی، ہاں جی وہ سٹک بار بار کبھی رخساروں کو مارتا ہے، کبھی زلف مقدس کو مارتا ہے، کبھی چہرے انور کو. ہاں جی حضرت بریدہ جیسے سرکاری کام پڑ جاتے ہیں، ہمیں اسلام آباد جانا پڑتا ہے مجبوری میں. بزرگ صحابی انصار میں سے حضرت بریدہ کو پتہ چلا امام علی مقام شہید ہو گئے، محبوب کا نواز آپ کا سر انور آ گیا، دوڑتے ہوئے آئے دربار یزید. آپ نے فرمایا لا تفعل، تو حکمران ہے لیکن یہ کام نہ کر، تو مصطفیٰ علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف پہنچا رہا ہے. اس نے کہا بزرگ صحابی ہیں، مجھے صحابی کا احترام نسبت محبوب کا احترام نہ ہوتا تو میں تیری اس بات کا فوری رد عمل دیتا اور تجھے مزہ. آپ پاؤں پٹکے غصے میں آ کر اور وہاں سے چلے. آپ نے فرمایا تم لوگوں کے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہیں مصطفیٰ کے صحابی کی نسبت کا خیال آ جاتا ہے اور محبوب کے بچے کی نسبت کا تمہیں. فرمایا میری نسبت زیادہ ہے یا حسین کی نسبت زیادہ ہے مصطفیٰ. آج بھی کئی ملاؤں کو دیکھو گے صحابہ کرام کا احترام کریں گے، آل بیت اطہار کے نام سے جل جائیں گے. یہ سنی نہیں ہوتے، یہ خارجی اور ناصبی اور یزیدی ہوتے ہیں.
صحابہ کا بھی احترام ہے، اہل بیت اطہار کا بھی. ہم محبوب کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے ہیں. ہم تو ہم درد کتیاں نال ادب. خواجہ غلام فرید صاحب 1903 میں آپ کا وصال ہے اقدس ہے کوٹ مٹھن شریف میں. اب 2024 جا رہا ہے، شمسی اعتبار سے 121 سال آپ کے وصال کو ہو چکے ہیں. سیدنا بابا فرید الدین چشتی نظامی، خواجہ غلام فرید چشتی نظامی، قریجہ برادری سے تعلق ہے. قبلہ عالم کل ہند پنجاب دے راجہ، ساڑھے دوست دلیں دے نور محمد خواجہ. حضور خواجہ غریب نواز کے سلسلے میں ہاں جی فرماتے ہیں توڑے دھکڑے ڈھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں، تیری باندیاں دی بھی باندڑی ہاں، ہم درد کتیاں نال ادب. یار سگے مدینہ کے کتے کا احترام کرتے ہو تو صرف صحابہ کرام کا ادب کیا جائے گا، محبوب کے بچوں کا کوئی احترام اور ادب اور محبت نہیں ہوگی. تو الغرض ایک تو یہ کہ انا قتلی، کہ میری نسبت بھی دیکھو کس بارگاہ سے ہے. ٹھیک ہے اصحاب کہف اس دور کے نبی کے پیارے صحابہ ہیں اور ایمان بچانے کے لیے داخل ہو گئے غار میں اور اللہ کی عجیب آیات میں داخل ہو گئے. وہ فلاں پیارے نبی علیہ السلام کے غلام ہیں اور میں تو مصطفیٰ کے دل کی راحت ہوں. انا قتلی و حملی عجب من ہؤلاء، میرا قتل کیا جانا اور نیزے پر چڑھایا جانا ان سے بھی زیادہ عجیب ہے. اور آگے ایک آیت قرآنی جب آگے فاصلہ ہوا تو حضور امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو سر مقدس میں سے قرآن مجید فرقان حمید کی فصیح زبان میں وہاں دوسری سند کے اندر ہے اور یہ سند صحیح ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے نورانی الفاظ حضرت امام حسین کے سر انور میں سے فوٹو مقدس میں سے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو بھائی شہید تو ہوتا ہی زندہ ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم. شہید کو مردہ گمان تک بھی نہیں کرنا بلکہ وہ زندہ ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے انہیں رزق دیا جاتا ہے. بھائی محبوب علیہ السلام کے تابعین کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص وہ بھی ہے جو وفات پا جائے گا، اس کو غسل دے دیا جائے گا، کفن دے دیا جائے گا اور جب اس کو اٹھا کر جنازے کی طرف لے چلیں گے وہ اس وقت اپنی آنکھیں بھی کھولے گا اور یدھق وہ مسکرائے گا بھی صحیح. ہاں جی وہ مسکرائے گا بھی صحیح. یہ حدیث صحیح ہے. اس کے سارے حوالے دیکھنے ہو تو امام جلال الدین سیوطی جو 911 میں فوت ہو رہے ہیں ان کی شرح الصدور میں ملاحظہ فرمائیے کہ مرنے کے بعد کس کس نے کلام کیا، مرنے کے بعد کون کون مسکرایا، مرنے کے بعد کس نے آنکھیں کھولیں. تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس تابعی رضی اللہ عنہ، حضرت شماس ابن ہاں جی ثابت کے صاحبزادے ہیں. تو بھائی گزارے یہ ہے کیا حضرت شماس بن قیس بن ثابت، قیس بن ثابت کے فرزند ہیں حضرت شماس، تابعی ہیں، صحابی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضور ام المومنین کا دور مقدس ہے. 58 ہجری سے پہلے مدینہ طیبہ میں وصال ہے. غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا. جب گھر والے رخصت کر کے مرد حضرات کے سپرد کرتے ہیں آپ کے جسم میں لے جاؤ جنازہ اور جنازہ گاہ میں آپ پر جناز، تو آخری دیدار جو کرنے لگے تو آپ نے آنکھیں مبارک بھی کھول دی اور سب کو دیکھ کر مسکرانے لگ گئے. حضرت ام المومنین تک یہ بات پہنچی اور اس کے بعد پھر آنکھیں بند، چہرے پر مسکراہٹ ہے لیکن وصال. تو یہ زندہ ہے نہیں. حضرت ام المومنین سے مسئلہ پوچھو، حضور ام المومنین کی بات، آپ نے فرمایا فلاں بھی اس کو روایت کرتے ہیں اور میں نے بھی خود محبوب سے سنا ہے کہ محبوب نے فرمایا میری امت میں تو وہ جوان بھی ہونے ہیں کہ جو وصال کے بعد آنکھیں بھی کھولیں گے، مسکرائیں گے بھی. تو وہ حضرت ہاں جی شماس ابن قیس ابن ثابت ہے نہیں. ہمارے سارے محدثین اس حدیث صحیح کو بیان نہیں کرتے. تو میرے دوستو اگر مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کا بیٹا تابعی وہ اتنا نیک متقی ہستی ہے کہ بھائی میری بیوی صاحبہ، میری بوڑھی امی جان، میری خالہ جان، پھوپھی جان اور میرے تمام بزرگ خواتین رشتہ داروں اور میرے بھائیوں، بچوں، بیٹوں،
تم نہ پریشان ہو، میں ضرور جدا تم سے ہو کر یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن وہ دیکھو مجھے تو محبوب کا دیدار ہو رہا ہے۔ آپ کے اہل بیت اطہار صحابہ کرام جو دنیا سے، وہ میرے لیے تو جنت اور قبر جنت کے باغوں میں سے میں تو نعمتیں ہی نعمتیں دیکھ رہا ہوں، لہٰذا میری جدائی کو زیادہ مس نہ کرنا، دعا کرنا اور میرے بارے میں پریشان نہ ہونا۔ یہ بشارت دینے کے لیے آنکھیں بھی کھولی کفن میں سے، مسکرائے بھی صحیح، بشارت عطا کر دی۔ اگر محبوب کے صحابی کا بیٹا اپنے وصال کے بعد یہ سب کچھ بطور کرامت دکھا سکتا ہے تو مصطفیٰ کا پیارا بیٹا بھی نیزے پر سر انور میں کلام فرما سکتا ہے، کیونکہ روح تو زندہ اور موجود ہوتی ہے، شریعت تو اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ تو الغرض میں گزارے یہ کروں گا کہ جو محبوب نے اہل بیت اطہار کی نشانی بتائی تھی، لن یفترقا، کبھی بھی یہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گے اور قرآن ان سے جدا۔ حقیقی سید حسنی حسینی کی یہ پہچان ہے کہ اس کا ہر معاملہ قرآن کے مطابق ہوگا۔ میرے دوستو آگے فرمایا حتیٰ یاردا علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر کے کنارے پر میرے ساتھ جلوہ گر ہو جائیں گے ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کی نورانی ہستیاں۔ وہ اہل بیت اطہار بھی ہیں اور اہل بیت اطہار میں ان 4 ہستیوں میں جو مصطفیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہیں۔ آیت تطہیر والا رکوع اترا حضرات امہات المومنین کی شان میں، حضرات امہات المومنین کو اللہ نے تطہیر کا مقام دے دیا، محبوب در دولت پر تشریف لائے، ان 4 ہستیوں کو جلوہ گر فرمایا۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ حضور پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ کی نورانی ذات ببرکات ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہ، ان پر چادر ڈال کر عملاً انہیں اپنی حفاظت میں لے لیا۔ آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی، حدیث قصاص صحیح میں ہے، اور دعا فرمائی اللہم ہاؤلاء اہل بیتی و حامتی، اللہ پاک آج تو نے میری نسبت کی وجہ سے اتنا کرم فرما کر میری تمام مقدس بیویوں کو تطہیر کا اعلیٰ مقام عطا فرما کے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، دنیا کی ہر طلب اور خواہش ان سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دی۔ جب میری بیویوں پر تو نے میری وجہ سے کرم کیا ہے تو یا اللہ پاک ہاؤلاء اہل بیتی، یہ 4 ہستیاں بھی میرے اہل بیت اطہار ہیں، آگے ہے وحامتی، اور باقی تمام میرے گھر والوں اور میرے اہل بیت اطہار کے مقابلے میں یہ 4 ہستیاں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہیں۔ اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہ پاک ان 4 ہستیوں کے دلوں سے بھی دنیا کی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ کے لیے دور فرما اور ان کے باطن کو اس طرح پاک فرما جیسے پاک فرمانے کا حق بنتا ہے۔ تو ساداتنا حسنین کریمین انہی 4 آل ابا اہل قصا میں ہیں جن کو تطہیر کا مقام دعائے محبوب سے حاصل ہے۔ نتیجہ کیا کہ آپ اہل بیت اطہار میں بھی اور اہل بیت اطہار کی بھی ان ہستیوں میں ہیں کہ جو محبوب کے سب سے زیادہ مخصوص اور محبوب کے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اور ہمارے لیے تو ثقلین کریمین میں یہ عظمت والی دونوں ہستی ہیں۔ لہٰذا میرے دوستو آج ہم جتنے فتنوں میں مبتلا ہیں، جتنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اگر آج نجات کا راستہ ہے تو قرآن کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ قرآن کا جہاں ادب کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ غلاف تو ہم دے دیتے ہیں، ستاروں لگا اور سب سے قیمتی، ہاں جی سب سے اچھی الماری میں بھی رکھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور قرآن کو سمجھنا بھی ہے۔ اور دوسری چیز مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار اطرت طاہرہ اور حسنین کریمین عظیم ہستیاں اطرت طاہرہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھو گے تو آج کے حالات میں جس مشکل میں ہم گھرے ہوئے ہیں، حضرت امام حسن کی سیرت طیبہ ہے کہ ایسا کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے، محبوب کے امتی کے لیے، تمہیں نظر بھی آ رہا ہو نا کہ یہ اس وقت اس مسئلے میں اس کا موقف کمزور ہے، اس کا موقف ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہے تو میرا مسلمان بھائی، ہے تو میرے نانا جان کا امتی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی ہے نا۔ امام حسن کی سیرت یہ ہے۔ اور پھر اس طرف سے تجاوز بھی انہوں نے جان بوجھ کر نہیں، ان کو معاملہ اسی طرح سمجھ آیا، انہوں نے سمجھا ہم درست اقدام کر رہے ہیں اور اپنی سمجھ کے مطابق ان سے حد سے تجاوز ہو گیا اور ان کا معاملہ بالکل خطا پر مبنی ہے، بڑا نقصان ہو گیا، سب کچھ ہے۔
لیکن ہے تو میرے آقا کا امتی، کلمہ تو مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، جس قوم برادری کا ہے، اور حق میرے ساتھ ہے، میں حق پہ ہوں۔ سیرت امام حسن یہ ہے کہ پھر اپنی انا کو درمیان میں نہ لاؤ، اپنا سارا حق اسی کو دے کر اپنے گھر میں خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ کرم ہی کرم فرما دے گا۔ عبادت تو امام حسن رضی اللہ عنہ آپ ہر معاملے میں اپنے پیارے ابا جان کے ساتھ ہیں، جیسے حضور مولا مرزا، جو کہ مولا مرزا نے خاص ورد 4 ہستیوں کو عطا فرمایا تھا، سیدنا امام حسن مجتبی، سیدنا امام حسین شہید کربلا، سیدنا امام حسن بصری تابعی، اور سیدنا زید ابن کمیل نخعی عراقی۔ یہ 4 خلیفے ہیں جن کو آپ خاص علم، خاص روحانیت، خاص ورد و وظائف، حضور مولا مرتضیٰ اپنے ان 4 خلفاء کو فرما رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جو ورد اور اللہ کا ذکر اور وظیفہ مجھے عطا فرمایا، میری نماز کیسے قضا ہو، میرا روزہ کیسے قضا ہو، میری دیگر فرض واجب سنت نفلی عبادات اللہ کے معاملات کیسے میں قضا کروں۔ فرمایا لیلۃ الحریر میں، کیونکہ اس وقت ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ راتوں کو بھی جنگ جاری رکھی جا سکتی، لیکن حضور مولا کائنات فرماتے ہیں وہ صفر المظفر کا مہینہ تھا اور صفین کا مقام تھا، ہاں جی، اور آپ کا ارشاد گرامی ہے دن بھر جنگ ہوتی رہی پشتوں کے پشتے، اور اس دن حضور مولا مرزا کے ہاتھ میں 2، آپ فرماتے تھے میں نے آج اختتام کو پہنچا دینا ہے سارا معاملہ، اور میں نے رکنا نہیں۔ مؤذن اذان پڑھتا، رک جاتے، اترتے، اور اتنی تلواریں ایک مرتبہ اللہ اکبر فرماتے 2 مد مقابل کے سر اڑا دیتے، زخمی کر کے گرا دیتے، ہاں جی، قابل عمل نہ چھوڑتے ان کو اور قابل حرکت نہ چھوڑتے، شیر خدا اسد اللہ الغالب، پھر حق کے اوپر الحمدللہ۔ اور آپ کے ہاتھوں پر تلوار کا خون آتے آتے ہر نماز کے وقت باقاعدہ آپ کا خادم حضرت نجبہ، وہ صاحب بطحرہ تھے، ان کو پتا تھا، وہ خود بھی لڑ رہے تھے اور آپ کا دفاع بھی کرتے، آپ کی پیٹھ کے پیچھے لڑتے، ہاں جی، پیچھے سے آپ کا دفاع کرتے، حضرت نجبہ عراقی رضی اللہ عنہ تابعی، اور صاحب متر آپ کو غسل کرانا، وضو کرانا، آپ کا چادر لباس تیار کرنا، یہ حضرت نجبہ کے ذمے ہے، سارے اہل بیت اطہار اور تمام تابعین۔ حضرت نجبہ فرماتے ہیں میں پانی گرم کرتا، دوڑ کر جا کر جیسی اذان ہوتی ہمارے لشکر میں، اور گرم پانی لاتا، کیونکہ تلوار سے حضور مولا کائنات اس دن اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتے، لیکن خون اتنا جم جاتا کہ تلوار کے دستے سے ہاتھ مبارک الگ نہیں ہوتا تھا، گرم خون ڈالتے، وہ خون اتنا جمع ہوا ہوتا مقتولوں کا، زخمیوں کا، تلوار پر اتنا خون آ رہا اور دستے میں، اور 2 تلواریں تھی، دائیں ہاتھ میں بھی تلوار، بائیں ہاتھ میں بھی تلوار، اور دونوں تلواروں سے جہاد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر نماز کے بعد پھر جہاد شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا چونکہ مد مقابل اہل شام نے بھی تہیہ کر لی اور میں نے بھی تہیہ، فرمایا وہ لیلۃ الحریر، وہ جنگ کے اعتبار سے گرم ترین، اس وقت رات کو تو نئی آلات ایسے تھے جو اندھیرے میں بھی دیکھ سکے اور صحیح جگہ پر جا کر، آج کل تو راکٹ چلایا جاتا ہے اور آج کل تو میزائل داغ دیا جاتا ہے، رات دن جنگ جاتی، اس وقت تو تیر تلوار کی لڑائی تھی، نیزے بھالے کی، رات کو جنگ رک جاتی تھی، لیکن فرمایا حالات ایسے بن گئے کہ رات کو بھی جنگ نہیں رکی، ہم نے عشاء پڑھی پھر میدان جنگ میں شروع ہو گئے۔ تو فرمایا اس رات سے زیادہ سخت رات مجھ علی بن ابی طالب کی زندگی میں میرے عزیزو اے 4 ہستیوں نہیں آئی، لیکن فرمایا میرے آقا نے تو مجھے رات کے اوراد و وظائف بھی بتائے ہوئے تھے، فرمایا اللہ کی قسم لیلۃ الحریر میں بھی میرا ورد قضا نہیں ہوا۔ تو فرمایا میرے پیارے حسن، میرے پیارے حسین، میرے پیارے حسن بصری، میرے پیارے زید ابن کمیل نخعی عراقی، کچھ بھی ہو جائے اللہ کی بارگاہ کے ذکر اور اس کی حاضری میں ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھ سے زیادہ سخت وقت تو آپ لوگوں پر لیلۃ الحریر کی صورت میں نہیں آیا ہوگا، نہ آئے گا کبھی، ہاں جی۔ تو میرے دوستو، ہم جہاں امام حسن مجتبی امیر المومنین رضی اللہ عنہ، نوجوانان جنت کے سردار، پتہ ہے ان کی نمازوں کا بھی ہمیں پتہ ہے، روزوں کا بھی پتہ ہے، ہاں جی، ان کی عبادات کا بھی پتہ ہے، لیکن اصل چیز اس وقت اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو صحیح اہل بیت اطہار کا
اور حسنین کریمین کی سیرت تو امام حسن کی سیرت یہ ہے کہ سامنے والا بالکل مخالف ہے، ہر چیز ہمارے برعکس ہے اور حق بھی ہمارا ہے، اور وہ زبردستی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، لیکن کلمہ تو پڑھتا ہے۔ وہ ہمارے خاندان کا بھی بے شک نہ ہو۔ امام حسن رضی اللہ عنہ تو بنی ہاشم کی نورانی ہستی ہیں، سامنے بنی ہاشم تو نہیں آپ سے لڑ رہے، سامنے تو دیگر خاندان ہیں، لیکن ایک چیز اکٹھی ہے کہ وہ غلام مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں ایک عالم تھا، بہت بڑا عالم، بڑی علم اور دین کی خدمت، لیکن میں کبھی اس کی مجلس میں نہیں گیا، مجھے اس سے ذرا دل پر وزن تھا۔ کیوں؟ وہ میرے پیر و مرشد حضرت ابو مدین مغربی کے بارے میں غلط رائے رکھتا تھا، میرے پیر کے بارے میں الٹ پلٹ باتیں کرتا تھا۔ میں نے کہا عالم ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن جو میرے پیر خانے کا احترام نہیں کرتا، حضرت ابو مدین مغربی جیسے شیخ طریقت و حقیقت سے اناد رکھتا ہے اور اس کے خلاف تقریریں کر دیتا ہے، فتوے، میں نہیں اس عالم کی تعظیم کروں گا، نہ کبھی ملاقات کروں گا۔ حالانکہ عالم کی مجلس اختیار کرنا تو ایسے ہے جیسے کریم آقا کی مجلس کے فیوز و برکات براہ راست آ رہے ہو۔ کیوں؟ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ربانیین تو انبیاء کرام علیہ السلام کے سچے نائب اور وارث ہیں۔ فرمایا میں ہر عالم کی خدمت کرتا، عید ملنے جاتا، ملاقاتیں کرتا، تحفے تحائف پیش کرتا، ان کو راضی رکھتا، ان کی دعائیں لیتا، لیکن اس بڑے عالم کے پاس نہ جاتا۔ فرمایا ایک رات، یہ کون لکھ رہے ہیں؟ یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو 638 میں وہ لکھ رہے ہیں۔ فرمایا ایک رات میرے کریم آقا علیہ السلام نے مجھ پر نگاہ کرم فرمائی، خواب میں تشریف لائے، باقی کرم نوازی فرما کر فرمایا ابن عربی تم میرے پیارے صحابی عدی ابن حاتم تائی کی اولاد میں سے ہو، بنو طے کے سردار کی اولاد میں سے ہو، اور میرا جو فلاں ربانی عالم میرا نائب ہے اس کے بارے میں دل میں کیوں سختی رکھی ہوئی ہے؟ نہ جا کر اس کو سلام کرتے ہو، نہ مصافحہ کرتے ہو، نہ اس کی خدمت کرتے ہو، نہ اس کی مجلس اور صحبت اختیار کرتے ہو، کیا معاملہ ہے؟ عرض کی حضور سب کچھ آقا کے قدموں پہ قربان، وہ میرے پیر و مرشد، آپ کی اتنی مقبول ہستی، صاحب حضوری ہستی ابو مدین مغربی کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا تیرے پیر کی مخالفت کرتے ہیں، مجھے اللہ کے رسول کی تو غلامی کرتے ہیں، میری وجہ سے تمہارا کسی سے رشتہ ہے یا کسی اور سبب سے رشتہ ہے؟ فرمایا میں اللہ کا محبوب تب مکمل راضی رہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہے ان کا علمی اختلاف ہے، وہ اپنی دلیل سے بات کر دیتے ہیں، ان کو آپ کے شیخ کے باطنی رموز و اکاف نہیں سمجھ آتے، لیکن وہ میرا تو کلمہ پڑھتے ہیں، میرے تو دین کی تبلیغ اور خدمت کر رہے ہیں۔ فرمایا اپنا دل ہر مومن کے بارے میں صاف رکھ، جب تک ہر مومن کے بارے میں دل صاف نہ ہو اس وقت تک تو بندہ قبولیت کے درجے پر نہیں آتا، اور تو نے میرے عالم کے بارے میں اپنے دل میں بغض اور وزن رکھا ہوا ہے۔ حضور میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا صبح اٹھ کر پہلا کام یہ کیا کہ اس عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہمیشہ کے لیے اپنے تعلقات درست کر لیے۔ میرے دوستو آج اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں امن ہو، اللہ کی غیبی مدد اور نصرت ہو، محبوب کا فرمان ہے من سرہ، جس کو یہ اچھی بات لگتی ہو کہ ان یطول فی عمری و یوسع فی رزقی، اللہ اس کی عمر بھی لمبی کرے، رزق میں بھی وسعت، فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتہ دار چاہے غلط بھی اس کے ساتھ رویہ رکھیں لیکن ان کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ عمر بھی بڑھا کے دے، رزق بھی۔ امام حسن کی سیرت، باقی تو نماز روزہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں، ہمارے علم میں ہے کہ ان ہستیاں کی بعد والی امت تو برابری کر ہی نہیں سکتی، لیکن اصل چیز ہے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانا، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ کہ سامنے والا جس برادری کا ہے، قوم کا ہے، حق پر بھی آپ ہو، لیکن اپنے حق سے صرف محبوب کے امتی کی خاطر دستبردار ہو جاؤ، ہم حضرت امام حسن کے سچے غلام اور پیروکار بن جائیں گے۔ اور امام حسین رضی اللہ عنہ، آج ہم دنیا کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتے، دین کے معاملے میں کر جاتے ہیں۔ اگر ہمیں 10 روپے کا نقصان کوئی پہنچائے، ہم دوبارہ اس کی دکان سے سودا خریدنے نہیں جاتے، کیونکہ ہمیں دنیا پیاری ہے، اس نے تو 10 روپے کا نقصان کر دی۔
محبوب کی تو سنت تھی، آپ جب دینار دیتے سونے کا کوئی چیز جانور وغیرہ خریدتے، بکرا دمبا اور چاندی کے درہم بقایا بچتے ہوتے، اور وہ قیمت رکھ لیتا سونے کے دینار اور کچھ چاندی کے درہم بقایا سکے، محبوب فرماتے نہیں ہم بقایا نہیں لیا کرتے، یہ تمہارے ہو گئے، آپ تو چھوڑ، اور ہمیں تو کوئی 10 روپے کا نقصان دکاندار پہنچا دے، ساری زندگی بچوں کو پابند کرتے ہیں اس دکان سے سودا نہیں لینا۔ دنیا کا ہمیں نقصان ہو رہا ہو ہم ذرا بھی کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن دین کو بالکل ہم اہمیت نہیں دیتے، دین کو ہم نے وہ آخری ترین ترجیح کے اندر اور پرائورٹی میں رکھا ہوا ہے، اور ان دا فرسٹ پرائورٹی اور پہلی ترجیح روپیہ پیسہ دنیا داری کے۔ اگر ہم حضرت امام حسین آپ کی نمازیں تو وہ ہیں کہ سر انور جدا ہوا ہے تو نماز کی حالت میں ہو رہا ہے، آپ کے نماز، آپ کا زہد تقوی، آپ کی ریش مقدس، آپ کی زلف کریمانہ، سارے معاملے ہمارے علم میں، اور ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، داڑھی شریف بھی رکھی ہوئی ہے، مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اصل اس پرفتن دور میں اور آزمائشوں کے دور میں امام حسین کی سیرت یہ ہے۔ حضور داتا صاحب آپ کے پیارے بیٹے ہیں، کچھ طبقوں کے بعد حسنی حسینی نجیب کشف المعجوب میں دیکھیے، فرمایا میرے دادا جان حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ، آپ کا فرمان ہے میں اپنے بھائی سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا اپنے دین سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ میرا بھائی ہے، میرا بھائی مجھے قبر میں جا کر دنیا کی جدائی گوارا کر لیتا ہے، میرے وصال کے بعد بھی وہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، شادی نکاح بھی کرتا ہے، اولاد بھی پیدا کرتا ہے، کاروبار بھی، پھر جب اللہ کا بلاوا آتا ہے ہاں دل میں محبت ہوتی ہے، لیکن میری محبت کے ساتھ ساتھ وہ بیوی کی محبت بھی رکھتا ہے، وہ بچوں کی محبت بھی رکھتا ہے، وہ سارے معاملے چلاتا رہتا ہے، جب اللہ کا امر آتا ہے پھر وصال پا کے میرے پاس آ جاتا ہے۔ تو کئی ایسے معاملات ہیں کہ میرے بھائی کی محبت جو مجھ سے ہے اس میں باقی چیزیں شریک ہو جاتی ہیں، اس لیے فرمایا میں اپنے نسبی بھائی سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں تو اپنے دین، کیونکہ اخوتی الدین، میرا دین ہی میرا سب سے بڑا بھائی ہے جو کسی مرحلے میں مجھ حسین سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں دنیا داری میں تو 100 روپے کا نقصان ہو، 10 روپے کا ہم منہ پھیر لیتے ہیں، اتنی دنیا داری کا معاملہ ہے، اور دین کا معاملہ تو میرے دوستو ہمیں اپنے دین کو فتنوں سے بچانا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ بد عقیدہ لوگوں، بالکل ہم نے چونکہ عمرانی معاہدہ 1973 کا آئین، ہم نے لوگوں سے کاروبار بھی کرنا ہے، اس میں عیسائیوں کے ساتھ بھی ہمارا کاروبار جائز ہے، کیونکہ ہمارا جو عمرانی سماجی معاہدہ ہے ان کے پاس ملازمت بھی جائز ہے، ان کو سوائے مرتدین قادیانیوں کے، کیونکہ وہ آئین پاکستان کو بھی نہیں مانتے، ضروریات دین ختم نبوت کے بھی منکر اور گستاخ بھی ہیں، ان سے کوئی ہمارا معاملہ سماجی نہیں چل سکتا، لیکن باقی تو شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، جتنے بھی پاکستانی ہیں یا پاسپورٹ ویزا لا کر باقاعدہ سرکاری دستاویز کے ذریعے وہ ادھر ہمارے ملک میں آتے ہیں، وزٹ ویزا کاروبار کرنے آتے ہیں، ان سے ہمارا معاہدہ ہو گیا، لہذا سارے سماجی اور انسانی حقوق ہم پر لازم، ان پر ہمارے حقوق لازم، ہمارا سارا معاملہ چلتا ہے۔ اس لیے ہمیں کئی ایسے لوگوں کی مجلس میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے جو غلط عقائد، نظریات اور تبلیغ کرتے ہیں، سن لیں لیکن دل میں جگہ نہیں دینی جب تک مسئلے کی پوری تحقیق نہیں کر لینی، کیونکہ دین سب سے پہلی ترجیح ہے۔ اپنے علماء کے پاس آ کر تحقیق کرنی، یار میرا فلاں کے ساتھ کاروباری لنک ہے اور وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ایسی بات کر رہا تھا، لہٰذا مجھے مسئلہ سمجھاؤ، اور اگر تمہیں اس بات کا پورا علم نہیں تو پھر بھائی میں قرآن پر عمل کروں گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، کسی بات کو پوچھنا ہو تو اس سے پوچھا کر جو اس بات کی پوری خبر رکھتا ہو۔ آج ہم مرزا جہلمی سے پوچھنے لگ جاتے ہیں جو ایک لائن نہیں عربی کی صحیح پڑھ سکتا، پورا علم و ادراک اور علم راسخ نہیں رکھتا۔ ہم چھوٹا سا بندہ جو صرف داڑھی والا نظر آ جائے ہم اس کو حافظ صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور یار فلاں بد عقیدہ گستاخ نے یہ بات کی، حافظ یہ بتاؤ، اس بیچارے کو علم نہیں ہوتا، وہ ٹوٹی پھوٹی بات، آپ مطمئن نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں یہ تو ساری اولیاء اللہ کی جماعت ہی غلط ہے، وہ گستاخ ٹھیک ہے۔ نہیں، قرآن فرماتا ہے کیا تو نے صرف نام کے حافظ سے پوچھا؟ میرا تو حکم تھا فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اس سے بات کی تحقیق کر جو پوری خبر رکھنے والا ہو اس بات کی۔ یار زمین میں بیج ڈالنا ہو، آج کل جی تلی بہت نفع مند ہے، ایک من کے 20,000 مل رہے ہیں،
اچھی تلی ہونی چاہیے، زمین کیسے تیار کرنی ہے، زمین کا تجزیہ ایگریکلچر کے محکمے کے ماہرین سے کرواؤ، یہ کرو وہ کرو۔ وہی بات آگے کہ دنیا داری کے معاملے میں تو سب سے بڑے ایکسپرٹ اور ماہر کے پاس جاتے ہو، موٹر سائیکل جو صحیح پنچر لگاتا ہو اس سے پنچر نہیں جی یہ کمزور ہے، اس نے تو کل دکان میرا موٹر سائیکل خراب کر دے گا۔ دنیا کی چیز کی اتنی فکر، اور دین جو ہتھے چڑھ گیا بس وہ پورا جواب نہیں دے سکا اور آپ نے گستاخ کو صحیح قرار دے دیا۔ میرے دوستو سیرت حسین یہ ہے کہ پھر 6 ماہ کے بچے اپنے ہاتھوں میں بھی قربان کروانے پڑے تو قربان کر دو، لیکن دین ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک مجھ فقیر حقیر طالب علم کو سیرت حسنین کریمین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا الہ العالمین۔ اہل بیت اطہار بالخصوص امام علی مقام کے ذکر مبارک کی پاکیزہ محافل کو شرف قبولیت عطا فرما، جتنے منتظمین ہیں مومنین ہیں سب کو دین و دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اور حضور امام علی مقام کا خاص فیض عطا فرما۔ عالم اسلام ہمارے پیارے وطن پاکستان پہ کرم فرما، اہل فلسطین کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات بالخصوص منتظمین حاضرین کے آباء و اجداد اور متعلقین میں جتنے بھی اہل ایمان وصال فرما گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما، جو مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، اور منتظمین و حاضرین کے تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرما۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔